مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں بہت سے احکامات عطا فرمائے تاکہ جو ایمان ہم کو ملا ہوا ہے وہ محفوظ رکھ کر دنیا سے ہم اس ایمان کے ساتھ جائیں۔ اس ایمان کو ختم کرنے کے لیے جتنے راستے ہو سکتے تھے سارے راستوں کو قرآن پاک نے بند کیا۔ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ایک حکم کی تفصیل بیان فرمائی تاکہ ایمان والا کبھی بھی ایمان سے باہر نہ جانے پائے۔ جو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا وہ ایک نہ ایک دن اس کا خاندان اسلام سے باہر چلا جاتا۔ اور یہ پوری دنیا میں برابر اس کی مثالیں دیکھنے میں آتی رہیں۔ ایک گھر ہے، اس کے 5 دروازے ہیں، ایک دروازے میں تو تالا لگا دیا جائے اور 4 دروازے کھلے رہنے دیے جائیں تو کیا اس گھر کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ نہ چور سے حفاظت ہو سکتی ہے نہ کسی سے۔ یہاں تک کہ اگر 5 دروازوں میں سے 4 میں تالے لگا دیے جائیں اور ایک کھلا رکھا جائے تو بھی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک 5 دروازوں کی نگرانی نہیں کی جائے۔ اسی طریقے سے اسلام کی حفاظت کے لیے 5 شعبے قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ ان 5 شعبوں کی جو نگرانی کرتا ہے اس کے گھر میں ایمان محفوظ رہتا ہے، اور ان 5 شعبوں میں سے جس شعبے کو کوئی چھوڑ دیتا ہے بس وہیں سے کفر داخل ہو جاتا ہے۔ 5 شعبوں میں سے عقیدے بالکل صحیح ہونے چاہیے۔ عقیدے کی اگر نگرانی نہیں کی تو یہی عقیدے کا بگاڑ انسان کو ایمان سے باہر کر دیتا۔ ایک دروازہ عبادات کا ہے۔ عبادتیں جتنی اللہ نے بنائی ہیں ان عبادتوں کے کرنے سے انسان کے ایمان کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر وہ ان عبادتوں کو چھوڑتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے کفر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ انسان کے اسلام، ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز فرق ہے۔ ہر عبادت کے بارے میں اسی انداز سے تعلیمات۔ یہ دوسرا دروازہ ہے۔ تیسرا دروازہ ہے رہن سہن، معاشرت، کہ آدمی کا رہن سہن کیسا ہو۔ اسلام نے اس کو بھی صاف طور سے ذکر کیا ہے، قرآن میں، احادیث میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ انسان کے گھر کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح اس نے قرآن کی روشنی میں اپنے گھر کا رہن سہن رکھا ہے تو کفر داخل نہیں ہو۔ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، سارے دین کے کام کرتا ہے، لیکن رہن سہن اس کا اسلام کے مطابق نہیں ہے، کفر سے نہیں بچ پائے گا۔ گھر میں کسی نہ کسی راستے سے کفر داخل ہو جائے۔ رہن سہن پورا قرآن کے اندر کیسے کیسی تعلیمات دی گئی۔ ایک تعلیم یہ ہے رہن سہن کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔
اے ایمان والو جب گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے اجازت لیا کرو، پہلے سلام کیا کرو، اپنا نام بتایا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں؟ ابا کے گھر میں؟ کہاں، ابا کے گھر میں بھی اگر جانا ہے تو پہلے باہر سلام کرو، پوچھو کہ ابا اندر آ جاؤں، تب اندر داخل، بغیر اس کے داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ قرآن میں کھلی ہوئی صاف طور پر حکم دیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے گھر میں، ہاں بھائی کے گھر میں بھی بغیر سلام بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن کے گھر میں، ہاں بہن کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے، پہلے اجازت لو، سلام کرو کہ میں اندر آ جاؤں، تب گھر کے اندر داخل۔ یہ نہیں کہ بھیا کا گھر ہے گھستے چلے گئے، بہن کا گھر ہے گھستے چلے گئے۔ قرآن منع کرتا ہے، یہ تمہارا رہن سہن اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی رہن سہن قرآن کے مطابق ہوگا، اور جب قرآن کے مطابق ہوگا تمہارا گھر محفوظ رہے، ہر قسم سے محفوظ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں کے گھر میں، اماں کے گھر میں بھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں تو میرے ہی پاس رہتی ہیں، میرا گھر ہے، پھر بھی اجازت لے کے، ہاں پھر بھی اجازت لے کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں میرے پاس رہتی ہیں، ان کا کھانا خرچہ سب میں ہی اٹھاتا ہوں، پھر بھی کہاں، پھر بھی۔ کتنا صحابی کھول کھول کر کے ایک ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب قرآن پاک کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ پھر بھی کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنی اماں کو ننگی حالت میں دیکھو؟ ہو سکتا ہے کپڑا بدل رہی ہو سکتا ہے کوئی اور حالت میں ہو، نہا کے ابھی بیٹھی ہو، ابھی کپڑا پوری طریقے سے بدل نہ پائی ہو، اور تم چاہتے ہو کہ اپنی اماں کو ننگا دیکھ لو۔ آواز دو گے تو کم سے کم سنبھل تو جائے، کپڑا تو درست کر لے گی، یا آواز لگا دے گی ٹھہر جاؤ ذرا میں کپڑا بدل رہی ہوں۔ کیا چیز ہے یہ؟ ہمارا گھر ہے، ہمارے ہی گھر میں ہماری اماں رہ رہی ہیں، پھر بھی آواز لگاؤ اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہاری ماں کسی دوسری حالت میں۔ پسند کرو گے اس کو کہ نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اپنے گھر میں بھی آواز دے کے جایا کروں گا، سلام کر کے جایا کروں۔ یہ قرآن پاک ہے۔ ہم تو دندناتے اپنے گھر میں گھس جاتے، ہمارا گھر ہے، اماں ہمارے گھر پر رہ رہی، کیا ضرورت ہے آواز دینے کی؟ کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی؟ اچھا اگر اماں نہیں ہے، خالی بیوی گھر میں، تو اگر ایسا گھر ہے جہاں بھائی لوگ بھی شریک رہتے ہیں، بھاوج بھی گھر میں رہتی آ جاتی ہے، اور کوئی عورت بھی آ جاتی ہے، یا گھر میں کسی وقت بھی کوئی آ جایا کرتا ہے، ہو سکتا ہے تم داخل ہو، اور داخل ہونے کے بعد تم سمجھ رہے ہو میری بیوی ہوگی، لیکن وہاں کوئی اور بیٹھا ہوا عورت۔ اگر کھکھار کے جاؤ گے، یا دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کسی کو آواز دے لو، کوئی ایسے زور سے بول لو کہ اندر والوں کو پتہ چل جائے، کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ میرے شوہر ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہر مرتبہ کا آپ کا معمول یہی تھا کہ جب کسی جنگ سے، کسی باہر ملک کے باہر سفر سے واپس تشریف لاتے، صحابہ ساتھ میں ہوتے، تو 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر تھوڑی دور پر مدینہ طیبہ سے پڑاؤ ڈالتے تھے، رک جاتے، اطلاع ہو جاتی تھی مدینہ طیبہ میں کہ سب لوگ لوٹ کے آ گئے، اطلاع کرنے کے لیے۔ اب جب اطلاع ہو جاتی تو ساری عورتیں، بیویاں صاف ستھری ہو جاتی، کپڑے بدل لیتی، میرے شوہر آ رہے ہیں، اس لیے تاکہ یہ عورتیں پوری طریقے سے اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کر کے انتظار کریں کہ میرا شوہر اب آ گیا ہے، جنگ سے لوٹ کر کے بھی ملاقات کریں گے، پڑاؤ باہر ڈال دیتے، اطلاع کروائی جاتی کہ ہاں آ گئے، سب لوگ آ گئے، تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب ساتھ میں نئی شادی ہوئی، اور شادی ہوتے ہی کسی جنگ کے میدان میں ساتھ میں جانا ہو گیا۔ اب جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جب پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نئی شادی ابھی ہوئی، میں آپ کے ساتھ سفر پہ چلا گیا تھا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں فوراً چلا جاؤں اپنی بیوی سے ملاقات کرنے، وہ انتظار کر رہی ہوگی میرا، مجھے اجازت دے دیجیے، میں یہاں نہ ٹھہروں، سب لوگ یہاں ٹھہر رہے، میں گھر ہو کے آ جاؤں، میں گھر چلا جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے کہا نہیں جابر، ٹھہر جاؤ، یہیں رہو،
ٹھہرو ابھی اطلاع کرواؤ کہ آ گئے, ابھی اطلاع تمہارے گھر پہنچ جائے تاکہ بیوی اپنے بالوں کو سنوار لے, بالوں کو ٹھیک کر لے, کپڑے ٹھیک کر لے. اچانک تم پہنچ جاؤ اپنے گھر پر اور وہ بیوی اس حالت میں ہو, کچھ لسائی کا کام کر رہی ہو, کچھ دھلائی کا کام کر رہی ہو, کپڑے الٹے سیدھے ہوں, اور تمہاری اپنی بیوی کو دیکھ کر طبیعت ہٹ جائے, ایسی شکل دیکھ لو کہ جس سے تمہاری طبیعت بیوی کی طرف محبت سے کم ہو جائے, میں ایسی کی اجازت نہیں. یہ ہے معاشرہ, اسلامی معاشرہ. کون یہ سب چیزیں بتائے گا؟ ہے کہیں یہ سب چیزیں؟ کہیں نہیں. سفر سے لوٹ کے آ رہے ہو سکتا ہے بیوی نے بال نہ کاڑے ہوں, الٹے سیدھے بال ہوں, اور تمہیں دیکھ کر بیوی کو وہ الٹے سیدھے بال, تمہارے اندر وہ کشش نہ پیدا ہو جو بیوی کے دیکھ کے محبت کی ہوا کرتی ہے. ایسی کمی آ جائے گی محبت میں. نہیں, ٹھہرو یہیں. آپ نے اپنی نئی شادی اجازت مانگ رہے ہیں. یہ اسلامی معاشرہ ہے. کیا شاندار معاشرہ, جہاں اجازت اپنے ابا کے گھر میں, اپنے بھائی کے گھر میں, اپنی بہن کے گھر میں, اماں کے گھر میں جہاں اجازت لینا ہو, وہ غیروں کے دوسروں کے گھروں میں ایسے ہو جاؤ گے. یہ اسلام ہے, یہ قرآن پاک. جتنے فساد کفر آ رہا ہے یہ ایسے ہی آ رہا ہے. جس کو ہمارے گھر میں داخل ہونے ہوتا ہے, کفر والے کو پہلے شوہر سے دوستی ہوتی ہے, گھر میں ایک بہن رہتی ہے, وہ برقعے سے جاتی ہے, اس کی نگاہیں ٹیڑھی ہیں کہ اس کو مجھے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے. پہلے اس کے بھائی سے, اس کے گھر والوں سے پہلے کاروباری ساجھا ہوگا, اور کاروباری ساجھا کر کے اتنا زیادہ تعلقات بڑھ جائیں گے کہ جب چاہے وہ گھر میں داخل ہو جائے. اب وہ گھر میں آنے لگا, نظر تو اس کی کہیں اور, آپ سے کاروبار کی شرکت اس نے کسی اور نیت سے کی ہے. شیطان چاروں طرف منڈلا رہا ہے, شیطان ترکیبیں سکھاتا ہے, شیطان گر سکھاتا ہے, شیطان یہ ساری ترکیبیں سکھا کر کے اچھوں کو گمراہ کر دیتا. اب فرمایا خالہ زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, ان کو بھی گھر میں اس طریقے سے بیوی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں, عورتوں کو سامنے آنے کی اجازت نہیں. آواز لگاؤ تاکہ وہ پردے میں ہو جائیں, تب گھر کے اندر, یا اپنا گھونگھٹ نکال لیں, آنکھوں سے آنکھیں نہ ملیں. یہ طریقہ کیا اتنا بہترین معاشرہ ہے, کبھی کفر داخل نہیں ہو سکتا ہے. جتنے واقعات کفر کے پیش آ رہے ہیں کہ فلانے کی لڑکی, فلانے کی بہن, فلانے کی وہ کفر کے ساتھ چلی گئی, وہاں یہی ہوا ہے کہ پہلے دوستی مردوں سے ہوئی, مردوں سے اتنی دوستی ہو گئی, گھر کا فرد بن گیا, گھر کا فرد بن گیا, سب ساتھ میں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, اور وہیں سے سارا معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے, اور وہیں سے کفر گھر کے اندر داخل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی معاشرہ اپنے گھر میں نافذ نہیں کیا. اسلامی معاشرہ گھر میں نافذ نہیں. جتنے لوگ بگڑ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے بگڑ رہے ہیں. شوہر نے دوست سمجھ کر اپنے گھر میں بلا رکھا ہے, دوستی ہے دونوں کی, ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, معلوم ہو شوہر تو کہیں اور گیا اور بیوی اس کے ساتھ فرار ہو گئی. یہ سارے حالات جو اخبار بھرے پڑے ہیں روزانہ کے, کوئی دن کا اخبار ایسا نہیں ہے جس میں ایسے کیس نہ ذکر کیے جا رہے ہیں. کفر کے ساتھ لڑکیاں بھاگ رہی, کیونکہ وہ پہلے گھر میں انٹری ہوئی ہم نے کرائی ہے اسلامی معاشرے کے خلاف, قرآن کے خلاف, اللہ کے حبیب کی تعلیمات کے خلاف ہم نے گھر کے اندر انٹری کرائی ہے. اس کے بعد یہ حالات پیش آئے. اور ایسے واقعات تو میرے سامنے کتنے کیس آ گئے ہیں. سگے بھائی نے سگے بھائی کو گولی مار دی. کیوں ماری؟ کہ یہ بیوی کو جو ہے کہ لے کے بھاگ رہا تھا, ہماری بیوی کو لے کے بھاگ رہا, اپنی بیوی سے ہماری بیوی پر اس کی نگاہ ٹیڑھی تھی, گولی مار. گولی مارنا آسان ہے اور قرآن پر عمل کرنا مشکل ہے. اگر قرآن پر عمل کیا ہوتا, معاشرے پہ عمل کیا ہوا تو گولی مارنے کی نوبت آتی. ایسا کیس بھی آیا میرے سامنے کہ ساڑوں کو گولی مار. کیوں ماری گولی ساڑوں کو؟ کہ یہ کیس ایسے ہو گیا تھا, میری بیوی پر اس کی نظر ٹیڑھی ہو گئی, میں نے دیکھ لیا, مار دیا. گولی مارنا آسان ہے, قتل کرنا آسان ہے, اور اسلام پر چلنا آسان نہیں, معاشرے پہ چلنا آسان نہیں, قرآن پاک کی تعلیمات پہ چلنا آسان نہیں. زنا کے ساتھ کفر آتا ہے, فقر آتا ہے, اسلام سے بغاوت آتی ہے. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل لی. ایسے بھی دیکھا ہے, ایسے بھی کیس میرے پاس آئے ہیں کہ لڑکی کے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا. کیوں کیا؟ کہ یہ فلاں کافر کے ساتھ بھاگنے کو تیار بیٹھی ہوئی, تم نے مار ڈالا.
مارنا آسان ہے، اور وہ جو آیا کرتا تھا گھر میں تب نگرانی کرنا مشکل تھا. شروع سے نگرانی نہیں کی، اسلام پر نہیں چلے، اور اب گولیاں مار رہے ہو، جیل جا رہے ہو، سارا گھر تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. کیوں ہوا؟ ہم نے معاشرہ جو اسلام نے سکھایا تھا اس کی نگرانی نہیں کی. اسلام نے سکھایا ہے بھائی کے گھر میں نہیں آ سکتے، بہن کے گھر میں نہیں آ سکتے، باپ کے گھر میں نہیں آ سکتے، اور سارے لوگوں کو گھر میں داخل کر دیا ہے. لا بھائی لا، چائے پلا. دوست آیا ہے، چائے پلائی جا رہی ہے، بیوی سامنے بیٹھی ہوئی، اور شیطان چاروں طرف سے جال کس رہا ہے. کم موقع ملے کہ میں ان دونوں کو تباہ کر دوں، برباد کر دوں. یہ اسلامی معاشرہ گویا کہ بالکل 90% نہیں 99% ہمارے گھروں سے ختم ہو چکا ہے. 99% ختم ہو چکا ہے. 1% قریب لوگوں گھر میں جانا رہتا ہے، مولوی صاحب آ جائیے. کل ہی فرق آباد میں گئے، مولوی صاحب آ جائیے، میں نے پردہ ہو گیا، آ جائیے. دیکھا عورتیں سب سامنے کہ پردہ ہو گئے. ارے مولانا سے کیا پردہ؟ یہ کوئی چیز ہے؟ اللہ کے حبیب پردہ فرما رہے ہیں، مولانا کیا چیز ہے؟ سارے جہان کے سرتاج گھر میں داخل نہیں ہو رہے، پردہ کراؤ. اور مولانا ایسے ہی آ جائیں، کوئی پردہ نہیں. یہ بڑی لڑکی ہے اور حافظ صاحب قرآن پڑھائیں، کعبہ کا صحن ہو اور بڑا سے بڑا ولی ہو اور ولیہ ہو تو بھی قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں. کسی بڑے مرد سے تم قرآن کیسے پڑھوا رہے ہو؟ قرآن کے بہانے سے شیطان جال پھینک رہا ہے، قرآن کے بہانے سے شیطان جال بن رہا ہے. تمہیں پتہ نہیں کیا ہو، یہ اسلامی معاشرے کے خلاف کام کر رہے ہو. لڑکیوں کو لڑکیوں سے پڑھواؤ، مردوں کو مردوں سے پڑھواؤ. طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ قرآن پڑھاؤ چاہے حدیث پڑھاؤ، اجازت نہیں. شیطان کا جال ہے کہ ارے قرآن پڑھا رہے ہیں بھائی، حافظ صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں. یہ قرآن نہیں پڑھایا جا رہا ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. قرآن منع کر رہا ہے. اس لیے ان چیزوں کی معاشرے کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے. قرآن جو ہم کو سبق دے رہا ہے، عظیم سبق ہے، معاشرہ کیسے زندگی گزارو. اگر ہم نے اس پر عمل کیا، انشاءاللہ ہمیشہ ہماری گھر کی عورتیں محفوظ رہیں گی، ہم بھی محفوظ رہیں گے. اور اگر عمل نہیں کیا تو نہ عورتیں محفوظ رہیں گی نہ ہم محفوظ رہیں گے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے.